90% مسائل کی وجہ عدم برداشت اور ٹالرنس لیول کا زیرو ہو جانا لکھا ہے۔ ہم ماچس کی تیلی کی طرح جس کو تھوڑا سا رگڑو تو بھڑک اٹھتی ہے، اور ہم نے اپنا آن آف کا سوئچ لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ لوگوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ہمیں جب غصہ دلانا چاہے تو ہم غصہ کر لیتے ہیں۔ عموماً عدم برداشت والا انسان چیزوں کو ایک اینگل اور ایک زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھی ویلڈ مثال ہے کہ ایک آدمی ٹرین میں سوار ہوا تو اس ٹرین میں بالکل یعنی پن ڈراپ سائلنس کا ماحول تھا۔ ایک خاتون جو ہے وہ کتاب پڑھ رہی تھی، ایک بوڑھے بابا جی اخبار پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا ہینڈ فری لگا کر میوزک سن رہا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر ایک فیملی چڑھی اور ان کے ساتھ 2-3 بچے تھے، یعنی ایک ان کا باپ تھا اور 3 بچے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اودم مچا دیا اور بابا جی کا اخبار اور جو ہے وہ میوزک سننے والے کا میوزک اور کتاب پڑھنے والے کی کتاب، ساری چیزیں تہس نہس کر دی، اور وہ باپ بالکل خاموشی سے بیٹھا، اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کر رہا۔ ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کیسا باپ ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، انہیں منع ہی نہیں کر پا رہا۔ بہرحال بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال سے بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ بڑا گناہ ہے، ان بعض الظن اسم۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی نے اس کو ملامت کی، لعن طعن کیا کہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان بچوں کی ماں یعنی میری بیوی ہاسپٹل میں ہے اور وینٹ پر ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اور اب تھوڑی دیر میں مجھے یہ خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں ان بچوں کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے ان کو کہوں گا کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب جب اس کا یہ پیراڈائم ان کے سامنے آیا تو اس کے بارے میں جتنے بدگمانی اور بدزبانی کا پرسیپشن تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ حدیث پاک میں اسی لیے فرمایا کہ بھائی غصے کو قابو کرنے والا ہی پہلوان ہے، یملک نفسہ عند الغضب۔ ایک بات میں ضرور ایڈ آن کروں گا، دیدی صاحب کی بات پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے غصے کی جو تشبیہ دی نا کہ بھائی غصہ ہونا یہ گویا کہ جانوروں کی یا کتوں کی علامت ہے، تو انسان میں اللہ نے صفت غضب اور غصہ رکھا ہے۔ ہاں وہ بیجا جگہ پر اگر استعمال ہوگا وہ معیوب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں اس کا بھی جواب دیجیے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ حرام ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، وہ غصے کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص کا بتایا گیا کہ اس نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ غضبان کے الفاظ ہیں، اور فرمائے ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ صحابہ کی ایک صفت بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارا تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔